السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھٹو کے ساتھ اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی، اس وقت کے جو ججز تھے، انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ جو ٹرائل تھا، جو ایک اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ لکھواتے ہوئے قاضی صاحب کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی جو سپریم کورٹ ہے اور آج کی جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلے بھی وہی تھا، جیسا کہ بھٹو کو ٹرائل جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا گیا تھا، منصفانہ طریقے سے اس کی سماعت نہیں ہوتی تھی اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہی سپریم کورٹ اور اسی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جو پارٹی ہے، ان سے جو انتخابی نشان تھا وہ کس طرح لیا گیا ہے، یہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اب تک بھی اگر دیکھا جائے تو جو مخصوص نشستیں تھیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ بالکل خاموش ہے۔ سپریم کورٹ کو نہیں پتہ کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ سپریم کورٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ آئین کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہم پچھلے دو یا اڑھائی مہینے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آئین کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن ہماری سپریم کورٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہی سپریم کورٹ 40 سال بعد کہہ رہی ہے کہ بھٹو کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوا تھا، وہ ٹرائل ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا گیا تھا۔ لیکن اب کیا فائدہ ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بھٹو کو تو پھانسی ہو گئی ہے۔ 40 سال بعد اگر آپ کہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ اس سے تو کوئی کچھ ٹھیک نہیں ہو جانا۔ اب بھی اگر آپ عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو احتساب عدالت اور نیب کے ججز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اگر سپریم کورٹ میں بھی اگر وہ چیلنج اگر ہو جائے تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی؟ تو آج سے 40 سال بعد یہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، اس الیکشن میں جو 2024 میں الیکشن ہوا تھا اس میں ہم نے ٹھیک طریقے سے جو فیصلے تھے وہ نہیں دیے تھے، وہ ٹرائل کو، وہ کیس کو اچھے طریقے سے نہیں سنا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وقت کے اوپر فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک غلطی ہو بھی گئی ہے تو اب آپ کو اس غلطی سے سیکھنا چاہیے، اور یہی چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اپنے فیصلے سے سیکھنا چاہیے۔ تو آپ کو اگر 40 سال پہلے کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنا چاہیے، تو آپ جو موجودہ آپ کے پاس کیسز ہیں آپ ان کی رکھوالی کریں، آپ ان کو ٹھیک طریقے سے چلائیں۔ یہ ہوگا منصفانہ طریقہ۔ آپ چیف جسٹس ہیں اس عدالت کے، پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے، آپ کو ججز کو دیکھنا ہوگا۔ آپ خود اس ٹرائل میں جو سماعت ہوتی ہے، جو کیس چلتا ہے، آپ خود اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ فیصلے کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں، کیس کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں، لیکن آپ کیس کو ٹھیک طریقے سے تو لے کے چلتے نہیں ہیں۔ آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہوتے ہیں، جو قانونی ٹیم ہوتی ہے، ان کے اوپر ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ وہ جوابات ہی نہیں دے سکتے، وہ اس کیس کے ریلیٹڈ سوالات ہی نہیں ہوتے۔ تو جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے 2024 کے، قوم کا اتنی پیسہ ضائع کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگر آپ فارم 45 اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو بڑی شرمناک حرکت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح فارم 45 کو چینج کیا گیا ہے، اور وہ کل اتنی دنوں کے بعد جب وہ فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں تو وہ میرے خیال میں کچھ فارم 45 جو تھے وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ویب سائٹ سے ہٹا بھی دیے ہیں۔ تو یہ کتنی شرمناک ہے، جو اتنی بڑا الیکشن ہوا ہے 2024 کا، یہ پوری قوم کے سامنے، پوری قوم کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے۔ تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ پچھلی غلطیوں کو دوبارہ یہ کہیں کہ ہمیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، جو موجودہ آپ کے پاس کیسز ہیں، موجودہ حالات ہیں، موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی، اس کو آپ دیکھیں، آپ انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کریں۔ غلطیوں سے تو سیکھنا یہ ہوتا ہے، غلطیوں سے سیکھنا یہ تو نہیں ہوتا کہ 40 سال بعد آپ کہیں کہ ہم نے فیصلہ غلط کیا تھا۔
سپریم کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں دیا تھا، اور آج کے جو کیسز ہیں یہی سپریم کورٹ اور اسی سپریم کورٹ کے جو ججز ہوں وہ اگلے 40 سال بعد کہیں کہ ہم نے پچھلے 40 سال سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچا جائے اور جو منصفانہ فیصلے ہیں وہ دیے جائیں، عوام کو انصاف دیا جائے، آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اس ملک میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج دو جو صوبے ہیں پاکستان کے، سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب ہے اس کا کس طرح تماشا ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے، کہ جس طرح سے 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی، جس طرح ان کو وفاق میں 2/3 اکثریت ملی تھی اس کو تبدیل کیا گیا ہے نتائج کو، وہ ہم نے کل دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی 2/3 اکثریت کو جس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے وہ بھی ہم نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو پنجاب کی جو کابینہ ہے مریم نواز کی، وہ 15 رکنی جو کابینہ ہے انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو صوبہ ہے یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، تو ایک ناتجربہ کار سیاستدان کو جو پہلی دفعہ رکن اسمبلی وہ بھی دھاندلی سے ہو رہا ہو، حالانکہ مریم نواز اپنی ایک زور بازو پہ الیکشن نہیں جیتی ہے، ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے، یہ سب نے دیکھا ہے۔ شرافت علی ان سے ایم پی اے کی سیٹ جیت چکے تھے، لیکن جس طرح نتائج بدلے گئے ہیں ان کو زور زبردستی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، جو کہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ یہ عوام کی توہین ہے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ آئین کی بھی توہین ہے، آئین کو کس طرح توڑا گیا ہے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے کہ جس طرح سے یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کس طرح سے نتائج بدلے گئے یہ سب نے دیکھا ہے، اور الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے اتنی شرمناک حرکت کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ عوام کیا کہے گی۔ عوام پاگل تو نہیں ہے، آپ اگر 700 کو 900 بنائیں گے، 100 کو 1100 بنائیں گے تو عوام کو تو پتہ چل جائے گا۔ عوام کی تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، جس کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ تو اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں بیٹھنے کی بجائے اسے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنا چاہیے تھا، اور اس کی کم از کم اگر 4 صوبوں میں نہیں تو 3 صوبوں میں اس کی حکومت ہونی چاہیے تھی۔ کراچی میں جس طرح اس کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، عوام کی توہین کی گئی ہے، اسی طرح KPK میں بھی، KPK میں حکومت تو آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن وہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی بہت زیادہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پنجاب میں بھی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ KPK کی جو کابینہ تھی اس نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، لیکن KPK میں میرے خیال میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ تو ایک بہت بڑا دبنگ وزیر اعلیٰ کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے علی امین گنڈا پور نے، لیکن جو وہاں کی کابینہ ہے وہ مجھے تھوڑا کمزور نظر آ رہی ہے۔ وہ وہی موروثی سیاست والے ہی کابینہ ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ 1-2 ایسے منسٹر ہیں جو کہ میرے خیال میں اپنی قابلیت پہ ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ اس میں کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، تو اسی طرح سے پھر وہ کابینہ کو بنا دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کو جس طرح وزیر اعلیٰ اچھا انہوں نے لگایا ہے، ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے، اسی طرح ان کو کابینہ بھی اچھی سے اچھی بنانی ہوگی۔ یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ کابینہ بھی بن سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان کو اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور کابینہ جو ہے وہ KPK میں ایک اچھی مضبوط کابینہ بنانی ہوگی تاکہ وہ صوبے کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔